اگر انہوں نے گالی نہیں دینی تو بانی پی ٹی نے خوش نہیں ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دور حکومت میں جتنی بڑی گالی دینے والا ہوتا تھا اتنا بڑا عہدہ اس کو ملتا تھا. تو یہ بڑی باتیں ہیں، یہ جو اپنا ٹکہان یہ آپ ذہن میں رکھیں. حنیف عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملکی معیشت کو کتنا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے؟ یہ وہی اتنا ہی نقصان پہنچا ہے جتنا 2014 میں پہنچا تھا، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جناب صاحب میں تو بجلی کا بل نہیں دوں گا، اور پھاڑ دیا سب کے سامنے، اور تیسرے دن ہی بجلی کا بل جمع کرا دیا تھا. اور ان کے کہنے کے اوپر کسی ایک شخص نے بھی کہا نہیں تھا. اچھا بات سنیں، اگر باہر سے بھیجنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اوورسیز تک جا کے وہاں پہ آپ کو پتا ہے میکسیمم مڈل ایسٹ سے آپ کی تفصیلات ذرا وہ جا کے کمائی کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ یہاں پہ پالتے ہیں، ان کی فیسیں جمع ہوتی ہیں، ان کے گھر کا راشن چلتا ہے، ان کے لیے دوائی آتی ہے، ان کے معاملات چلتے ہیں. تو 35% اضافے کی وجہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک سال کی کارکردگی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہے مڈل ایسٹ میں گئے ہیں، تو وہاں سے ترسیلات زر جو ہے وہ بڑی ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو 2014 میں انہوں نے شوق پورا کیا تھا، جو بندوق کی نالی کے اوپر رکھ کر اگر آپ کسی سے اسٹیٹمنٹ بھی لے لیں تو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں مانی جاتی. تو بندوق کی نالی پہ حکومت وقت اور ریاست کا مذاکرات کسی صورت نہیں کرنے. صاحب جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ہے اور اتنے لوگ باہر گئے ہیں، آپ کی نظر میں یہ کامیابی ہوگی، حکومت کی کارکردگی ہوگی، لیکن لوگوں کی نظر میں یہ ناکامی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ جابس نہیں ملی اور وہاں پہ وہ جا کے وہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے. اور دوسری بات آپ نے ان کو ڈی ایل اے سے تشبیہ دی، بھگٹی کے خلاف جو آپریشن کیا اسٹیٹ نے، اور اس کے نتیجے میں میں ساری آپ کی باتوں کا جواب، میں پہلی بات یہ کہ میں اپنے بھائی کی ساری باتوں کو جواب دے سکتا ہوں. لیکن اس وقت اگر ہم نے ڈائیورٹ کیا نا اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو اپنے ایشو سے، آپ جب مرضی یہ نشست رکھیے میرے ساتھ، میں حاضر ہوں. میں آ کے اسی جگہ کے اوپر اگلی پریس کانفرنس کے بعد جو بھی آپ ٹائم طے کریں گے میں سارے سوالوں تو عباسی صاحب یہ تو اس وقت نہیں سن رہے، اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں ان کو ڈینائی کرنا ہے. نہیں، میں نے جو ویڈیوز جو ٹویٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے کہ یہ غلط ہے جی عباسی صاحب، یہ آپ نے غلط چلائے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ٹویٹ غلط ہے، یہ ویڈیو غلط ہے. یہ ایویڈنس کے ساتھ ہم نے چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، قوم کے سامنے رکھ دی ہیں. اب پوری قوم نے مل کر ان نیوکلیر ایسٹ کا سامنا کر حفاظت کر دی. عباسی صاحب بنیادی سوال تو یہ چلے 26 نومبر کو لا انفورسمنٹ ایجنسی منشن میں آتی ہیں، یہاں سے ریچ اور اسلام آباد خالی کروا ہے. 9 مئی کو یہ کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے؟ لیکن پہلے یہ 9 مئی والا جو ہے وہ بڑی ایک پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے تحت اندر کے لوگ اور باہر کے لوگ اور کچھ ریٹائرڈ لوگ وہ سارے ملے ہوئے تھے. 9 مئی کو آپ کو اس کو سادہ نہ سمجھیں، اس کے اندر جو پلاننگ کی گئی آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد 14 ان کے لوگوں نے کہا فلاں جگہ کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 9 مئی کی آپ مثال دے رہے ہیں تو اگر ایک شخص بھی اس وقت جب وہ سارے اندر جا رہے تھے، کوٹ کمانڈر ہاؤس کو جلا رہا تھا، تو مجھے یہ بتائیں وہاں پہ لاشیں گر جاتی کیا کرتے؟ پھر آپ نے کہا نظیر لاشیں گرا دی. اپنے لوگ تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا. اور یہاں کے اگر آپ مثال دے رہے ہیں، میں تو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ویپن ان کے، گولیاں ان کی، اور 3 سب سے پہلے رینجر کے شہید انہوں نے کیے. وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے، کسی بہن کے بھائی نہیں تھے. اسی طرح جو وہ پولیس جو کانسٹیبل ہے وہ جو شہید ہوا وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا. اور پھر جتنے ویپن، جتنے پوری اپنا صوبائی جتنی طاقت تھی، وسائل تھے، اس کے ساتھ اسلام آباد میں حملہ ور ہوا کہ ان پہ پھر بات نشست رکھی گئی. آج کی جو بات تھی پھر قوم سے مخاطب ہو کے آپ